اب روزہ جو ہے وہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 188 میں 187 نمبر آیت کے اندر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مینلی 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، کھانا پینا یا جسم میں کوئی چیز داخل کرنا، خواہ وہ ٹیکے کی شکل میں رگ میں ہو یا کھال میں ہو یا معدے میں کوئی چیز ٹپکا دی جائے۔ اور نمبر 2، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کو قائم کرنا۔ اور صحیح بخاری میں اس کو سپورٹیو ایک تعلیقاً روایت موجود ہے، جس کی صحیح اسناد المصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال بخاری میں امام بخاری 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ لے کر آئے ہیں۔ ابن عباس کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ روزہ جسم میں کوئی شے داخل کرنے سے ٹوٹے گا، کوئی شے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل ایک کیٹاگوریکل ڈیسیژن انہوں نے کر دیا، کوئی چیز نکلے گی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پیشاب نکلا یا کیا کسی کو آ گئی، اسی طریقے سے خود بخود احتلام نائٹ فال والا مسئلہ ہو گیا، اس حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے جو عورتوں کے مینسز کے حوالے سے ہے، وہ روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے تحت کہ جسم میں چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹیکا ہو، ڈرپ ہو یا بلڈ ڈونیشن ہو، خون کسی کو دینا ہو، کسی نے یعنی خون لگوایا اپنے جسم کے اندر، یا سگریٹ پینا ہو، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک تھوڑی سی آسانی ایکسیپشن کے طور پر اگر دی جا سکتی ہے تو جو دمے کے دائمی مریض ہیں ان کے لیے انہیلر کا جو ایشو ہے، باقی جو وقتی طور پہ مریض ہیں ان کے لیے تو ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ نہ رکھیں، اس کی جگہ فدیہ دے دیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئے گا۔ جو ورس کنڈیشن ہے یا کسی کو وقتی طور پر کوئی روزہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا یا توڑنا پڑ گیا تو بعد میں اس ایک روزے کی قضا کر لے۔ لیکن جو یہ دائمی مریض ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے، دمے کا پرابلم ہے اور وہ انہیلر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ایکسیپشن اجتہاداً دی جا سکتی ہے اس حدیث کے تحت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 3724، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو کوئی پوسٹ دے کر گورنر بنا کر، خصوصاً اس میں آتا ہے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی باقی اصحاب کو بھیجتے، تو ان سے 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ کرنا۔ نمبر 2، خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا۔ نمبر 3، اتفاق رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ لیکن یہ اتفاق جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتفاق کے چکر میں آپ توحید کے اوپر بھی، ختم نبوت کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں، یہ وہ اتفاق نہیں ہے، وہ فساد ہے۔ تو اس حدیث کے تحت انہیلر والا جو ایشو ہے، اس کے اوپر علماء کی 2 رائے ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ رائے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ایک پرماننٹلی ایک بندے کے ساتھ ایشو لگا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے، ان کو پھر بالکل میدان عمل میں اتر کے یہ کہنا چاہیے کہ جو دمے کے مریض اور انہیلر یوز کرنے والے مریض ہیں ان پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دیا کریں، تو پھر ان کا اجتہاد مکمل ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ہوں، جرت کریں یہ کہیں پھر کہ ان پہ روزہ نہیں، جرت کر کے کہیں نا، جب وہ انہیلر والا ایشو ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پرابلم رہتا ہے کنٹینیوسلی، تو یہی کہیں کہ پھر وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے، تو بالکل یہ اجتہاد بھی انڈورس ہوگا، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا اگر کوئی اجتہاد کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی، اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کہ انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟
تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب، اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ اب اسی پہ جو کیا والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں ایک قضا کر لے، اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کیا آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے۔ صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ قے آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا، قے آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب۔ یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص قے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی۔ اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں۔ ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں۔ البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا، اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹیکلی آ گئی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے، امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کو خود بخود کیا آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوکنا کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ، پھر اس کو اجازت ہے کیا والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا، ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے سیکس کے ایشوز بیان کیے، تو وہ روزہ توڑ دیں گے، اور اس پہ اب 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی، اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے، یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ اب دوسری مین چیز جو سورۃ البقرہ کی 187 نمبر آیت میں آئی کہ دوسری جو مین چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 2000 نمبر ہے اس کا، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے اور گلے بھی لگا لیا کرتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہش پر قابو رکھنے والے تھے، یعنی وہ اس سے زیادہ پھر آگے نہیں جاتے تھے کہ اگر کوئی اس سے بھی آگے چلا گیا اور ازدواجی تعلق قائم کیا پھر تو روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ پرسن ٹو پرسن پھر ویری کرے گا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مشکات میں 2006، ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ گلا لگانے والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر ایک اور شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اجازت نہیں دی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا شخص جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا، اور جو دوسرا تھا وہ جوان تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہیں دی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بوڑھا جوان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس حوالے سے قابو رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے پھر اجازت نہیں ہوگی.